سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کا آدھا حصہ ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءہم العلم، مگر اس کے بعد اختلاف کیا کہ ان کے پاس آ گیا علم، بغیم بینہم، بغاوت کی وجہ سے آپس میں۔ ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو بھی انکار کرے گا اللہ کے احکامات سے، فإن اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وإن حاجوک، اگر یہ بحث کریں آپ سے، فقل اسلم، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے، میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، ومن اتبعنی، اور ان لوگوں نے بھی جو میرے پیروکار ہیں۔ وقل للذین اوتوا الکتاب، آپ کہہ دیجئے اہل کتاب اور امیین سے، اسلمتم، کیا تم اپنا سر جھکاتے ہو؟ فإن اسلموا، اگر وہ اپنا سر جھکا دیں، فقد اہتدوا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ وإن تولوا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ، بے شک آپ کے ذمے جو ہے پہنچانا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بینا ہے۔ سامعین کرام، ان الدین عند اللہ الاسلام پہ پچھلے سبق میں بات ہو گئی تھی، اگر کسی نے نہیں سنی ہے تو وہ در ضرور سن لیں۔ وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، یہ آیت جو ہے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کا جو سبق ہے، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، انہوں نے اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی تھی مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس آ گیا علم حقیقت، بغیم بینہم، آپس میں ضد اور ہٹ درمی، بغاوت کی وجہ سے۔ سامعین کرام، یہ آیت شان نزول کے مطابق، ایک قرآن کا شان نزول ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے انسان اپنے اس میں ہدایت تلاش کرتا ہے کہ میری لیے اس میں ہدایت کیا ہے۔ شان نزول ان آیات کا مدنی صورت ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں ان کی کتب مقدسہ میں موجود تھی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود تھا، اور تمام نشانیاں، ان کی ہجرت کی جگہ، ان کی پیدائش کی جگہ، یہ ساری ان نشانیاں جو تھیں اس میں موجود تھیں۔ لیکن آپ تھوڑا سا اگر غور کریں اور فکر کریں کہ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اس زمانے کے مسلمان تھے، مسلمان جیسے کہ ہم اس زمانے کے مسلمان ہم کہلاتے ہیں بزعم خود،
مسلمان ایسے تھے کہ پیغمبر تھے ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو یہودی بستے تھے وہاں ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت اپنے آپ کو وہ دین ابراہیمی کا پیروکار سمجھتے تھے یا دعویٰ کرتے تھے، جیسا کہ ہم آج دعویٰ کرتے ہیں۔ تمام نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی آخر الزمان کی ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ مدینے میں ان کی آمد کی وجہ بھی یہی تھی کہ پے در پے شکستیں کھانے کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری تو اب سوائے اس کے نجات کی کوئی راہ نہیں ہے کہ نبی آخر الزمان کا ہم انتظار کریں، اور جب وہ آئے تو سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لے آئیں، اور چونکہ وہ غالب ہوگا تو ہم بھی اپنے دشمن پر غالب ہو جائیں گے، اور سب سے پہلے ہم ایمان لے آئیں گے۔ یعنی مدینے میں یہود کی آنے کی وجہ یہ تھی۔ مدینے کے یہ باشندے نہیں تھے، یہ تو باہر سے آئے تھے، شام و فلسطین ان کا وطن تھا، لیکن مدینے میں آ کے اس لیے آباد ہو گئے تھے صدیوں پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، کہ جب یہ آئیں گے نبی السیف، نبی آخر الزمان، ہم ان پر ایمان لائیں گے اور اپنے دشمن پر غالب ہو جائیں گے۔ مسلمان تو ہم ہیں، ان کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ تمام علامات وغیرہ موجود تھیں، لیکن جب وہ مدینے آ گئے یہود تو وہ مصروف ہو گئے، اور ان کی دنیا پرستی تو مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخر تک ان کی جو دنیا پرستی تھی اور دنیا داری میں مشغول تھے وہ مشہور تھی۔ دین کو انہوں نے حصول زر کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرکاہ اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں۔ تو وہی دین فروشی ان کا عادت ثانیہ بن چکی تھی، اور مدینے میں جب یہ آئے تھے تو ان کی ایک مناپلی، مذہبی مناپلی بن چکی تھی، کیونکہ مقامی لوگ جو تھے وہ تو اہل کتاب نہیں تھے، یعنی پیغمبر وغیرہ صدیوں سے پیغمبر نہیں آیا تھا ان میں، اور وہ ہدایت میں ان کے محتاج تھے، تو ان کی ایک اجارہ داری سی بن گئی تھی۔ تعویذ گنڈے وغیرہ یہ سب کچھ یہ کرتے تھے، اور دین فروشی کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا تھا اپنے دین کو۔ ان کی ایک جھوٹی ساکھ بن گئی تھی، اہل علم یہ کہلاتے تھے، جھوٹی ساکھ بن گئی تھی، اور ضد اور ہٹ درمی بھی ان کی عادت ثانیہ تھی۔ اللہ تو فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آیا ان کے پاس وہ ہستی آ گئی جو انہوں نے پہچان لی، اس سے انہوں نے انکار کر دیا، کفروا بہ۔ تو بات یہ ہے سامعین اکرام، یہ باتیں صرف اس لیے اب کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ہدایت یہ اگرچہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور بہت زیادہ اس کی ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، لیکن انسانی جو نفس کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو نفس ہے، اور وہ آدھا عدو کا نفسک الذی بین جنبیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ آدھا عدو، دشمنوں کا دشمن تمہارا نفس ہے، اور تو اس نفس کی وجہ سے پھر دنیا میں اگر انسان دنیا کی طرف سامعین اکرام اگر یہ انسان متوجہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی دنیا کو اگر یہ مقصود بنا لے اور دنیا کی اہمیت اس کی نظر میں آ جائے تو پھر دوسری چیزوں کی اہمیت اس کی نظر میں نہیں رہتی، اگرچہ وہ اللہ کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہی کیوں نہ ہو، تو ان چیزوں کی اہمیت پھر اس کی نظر میں نہیں رہتی، اور وہ ان کو اہمیت نہیں دیتا۔
تو شان نزول کے مطابق یہ اس مضمون کی میں تشریح کر رہا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، اور اپنی کتاب میں جو انہوں نے اختلاف کیا تھا وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ تو اظہر من الشمس ہے کہ اپنے پیغمبر کی بات سے ابھی ہم سورہ بقرہ میں یہود کا حال سن چکے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، حکم عدولیاں کی، یہ پہچانتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اس کے باوجود ان کے احکامات سے انکار کرتے رہے۔ تو وہ تو اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ سب اس لیے ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، اور نفس کی چاہت جو تھی وہ ان کو پیاری تھی، یعنی اپنا نفس ان کو پیارا تھا، تو اس کی وجہ سے یہ پھر حق سے انکار کرتے تھے، دیدہ دلیری سے۔ تو اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے سامعین اکرام، جو آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے، یعنی ایک مقبول طرز حیات اللہ کے نزدیک صرف ایک ہے، اور اس کا نام اسلام ہے، جو کہ اس نے اپنے پیغمبروں پر بھیجا ہے، اسلام کی تعلیمات کو پیغمبروں کے ذریعے انسان تک بھیجا ہے۔ اب اس میں اختلاف، یعنی اختلاف کیوں کر پیدا ہوگا؟ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ یہ نفسانی خواہشات اگر انسان پر غالب ہوں تو، اور یہ نفس غالب ہو جائے، تو پھر تو یہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پرکاہ اہمیت یہ لوگ نہیں دیتے جو نفس کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کی احکامات کو پرکاہ اہمیت نہیں دیتے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، وما اختلف، اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو میں نے کتاب دی تھی، مگر اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا کہ جب ان پر حقیقت کا علم منکشف ہو گیا، یعنی ہدایت ان کے بعد ان کے پاس آ گئی، تو اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، یعنی حق معلوم تھا لیکن انہوں نے دیدہ دانستہ حق سے اعراض کیا، انحراف کیا، بغیم بینہم، آپس میں بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، یہ جو نفسانی جو رذائل ہیں نا، جو خصائص سے نفسانی ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ لوگ حق سے انکار کیا اور کرتے رہے، یعنی آپس میں بغاوت، سرکشی، ضد، ہٹ درمی، یہ تمام نفس کی خصوصیات ہیں سامعین کرام۔ یہ یعنی ایک بات جو ہے یہاں بالکل واضح ہونی چاہیے آپ پر، کہ اگر اصل جو دشمن ہے ہمارا نفس ہے، عاد عدوک نفسک الذی بین جنبیک، تمہارا دشمن نمبر ایک تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے، تو نفس کو سامعین کرام سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے، نفس کو مطیع اور فرما بردار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ تو سرکش ہے، اس کی سرکشی دور کرنی چاہیے، اس کو سدھایا جانا چاہیے تاکہ یہ مطیع ہو جائے، فرما بردار ہو جائے۔ اگر اس کو مطیع اور فرما بردار نہ بنایا گیا، یا قرآنی اصطلاح میں اس کا تزکیہ نہ کیا گیا، کسی مزکی سے اس نفس کا تزکیہ نہ کرایا گیا، تو پھر یہ آیات ربانی کا سے ٹال مٹول کرے گا، اور یہ انحراف کرے گا، اور اسے ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہوگا، اگرچہ حق اس پر واضح بھی ہو جائے تو پھر بھی۔ تو اصل جو چیز ہے تو وہ یہ ہے کہ نفس کا ہم لوگ تزکیہ کر لیں، اپنے دشمن سے واقفیت حاصل کر لیں کہ ہمارا دشمن ہے کون،
پھر اس دشمن کو زیر کرنے کی کوشش کریں۔ وہ زیر کیسے ہوگا؟ وہ خود آپ نہیں کر سکتے۔ تزکیہ نفس از خود نہیں ہو سکتا، وہ کسی مزکی سے۔ اس وقت زمانے میں پیغمبر کی ذات تھی، آج جو ہے نائبین پیغمبر ہے۔ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی وہ ڈیوٹی جو ہے وہ نبیوں کی سر انجام دیں گے۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ نفس کی جو بغاوت ہے اور سرکشی وہ ہم ختم کر دیں، اس کو مطیع کر لیں، اس کو فرما بردار بنا لیں، اس کا تزکیہ کر لیں۔ وہ تزکیہ کیسے ہوگا؟ وہ از خود نہیں ہو سکتا، آپ خود نہیں کر سکتے۔ کوئی بیمار اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتا۔ کوئی ڈاکٹر بھی بیمار ہو جائے تو اسے دوسرے ڈاکٹر سے جا کر اپنا آپریشن کروانا پڑتا ہے، اپنا علاج کروانا پڑتا ہے۔ سیلف میڈیکیشن کی ممانعت ہے۔ تو ڈاکٹر، روحانی جو ڈاکٹر ہیں، ان سے علاج آپ کروائیے۔ اگر کسی کا نفس سرکش ہے، باغی ہے، تو پھر اس کی تزکیے کی ضرورت ہے۔ اور نفس اگر باغی ہے تو یہ کسی چیز کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہوگا۔ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے پر یہ تیار نہیں ہوگا، اللہ کی کامل بندگی پر یہ تیار نہیں ہوگا، دین میں پورے کا پورا داخل ہونے پر یہ تیار نہیں ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے پر یہ تیار نہیں ہوگا۔ اگر یہ اس میں بغاوت اور سرکشی پر یہ آمادہ ہے، یا یہ باغی ہے، نفس جو ہے باغی ہے اور اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکامیاب ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ سامعین کرام، یہ جو آیت ہے اس میں یہ مضمون ہے کہ جو ہمارا نفس ہے یہ باغی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی مکمل اطاعت اختیار کرنی ہے تو اس نفس کا علاج کرانا پڑے گا۔ یہ تو باغی ہے، سرکش ہے، تو کسی اللہ کے بندے سے تعلق قائم کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ اب آگے جو ہے من یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اب اس میں سامعین کرام ایک عام مضمون بیان ہو رہا ہے، ایک عام قانون بیان ہو رہا ہے، ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات، یہ بات ایک نوٹ کر لیں سامعین اکرام، اور بالکل اپنے ذہن کو کلیئر کر لیں کہ اللہ انسان کی کامیابی کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر اور عمل کرنے پر تیار ہو جائے اور جد و جہد اور محنت شروع کر دے۔ یہاں آیات اللہ سے مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات جو اس نے انسان کو بتائے ہیں کامیابی کے لیے، یعنی زندگی کا وہ طریقہ کار جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے دین اسلام کے ذریعے، یہ آیات اللہ ہیں۔ قرآن میں آیات اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان ہوئے۔ آیت اللہ کا مختلف جگہ مختلف ترجمہ ہوتا ہے سامعین اکرام۔ آیت اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی کو بھی کہتے ہیں، معجزات کو بھی کہتے ہیں، لیکن ہر جگہ اپنا معنی بیان ہوتا ہے۔ یہاں جو ہے انکار آیت اللہ سے، آیت کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو اس نے، کیونکہ سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا تذکرہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کا تذکرہ آ رہا ہے، تو یہاں بھی آیت اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے،
اللہ کا وہ طرز زندگی ہے جو اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے بیان کیا ہے یا بتایا ہے۔ تو جو بھی انکار کرے گا، انکار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبانی انکار کرے گا، نہیں، عملی طور پر بھی جو انکار کرے گا وہ، یعنی ایک بات کو دیکھیں، ایک بات کو کا زبان سے نہ ماننا کہ میں نہیں مانتا، یا اس پر عمل نہ کرنا، یہ دونوں ایک ہی، اس کا درجہ ایک ہی ہے، اس کا درجہ ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر نے ایک بیمار کو ایک نسخہ لکھ کر دیا، دو بیمار ہیں، ایک سا مرض ہے، دونوں کا مرض ایک سا ہے، ڈاکٹر ہے قابل، اس نے دونوں کو نسخے لکھ کے دے دیے اور ان کو کہا کہ بھئی تمہاری بیماری کا علاج اس نسخے میں ہے۔ ایک نے نسخہ لے کر جو ہے وہ کہا کہ نہیں، میں تو تمہیں ڈاکٹر ہی نہیں مانتا، میں نہ دوائی کھاؤں گا، نہ تمہاری بات پر عمل کروں گا، نہ پرہیز کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں ڈاکٹر مانتا ہوں، میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جو تم نے نسخہ لکھا ہے وہ صحیح ہے، لیکن وہ نسخہ استعمال نہیں کرتا، زبان سے کہتا ہے میں کروں گا، لیکن عملاً اس نسخے کو استعمال نہیں کرتا، نہ اس کے پرہیز پر عمل کرتا ہے، نہ دوائی کھاتا ہے، نہ پرہیز کرتا ہے۔ یہ دونوں اشخاص جو ہیں یہ برابر ہیں نتائج کے حساب سے، بلکہ تھوڑی توجہ رہے، یہ جو دوسرا شخص ہے سامعین کرام، اس کی مثال اسی طرح ہے۔ اللہ کے رسول آئے ہیں، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، ایک ہدایت دی ہے ہمیں۔ اب اس میں مختلف گروہ ہیں اس کے سامنے، ایک گروہ نے تو انکار کر دیا، دوسرے گروہ نے ایمان لے آیا ان پر، یعنی زبانی طور پر ایمان لے آیا، لیکن جو اس نسخے میں تھا اس نے اس نسخے پر عمل نہیں کیا، اور اس پر عمل عمل نہیں کیا، بس یعنی جو اس میں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو تمہیں دیا ہے وہ اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس نے ایسا نہیں کیا، جس سے رسول نے روکا ہے اس سے نہ روکا، جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کیا۔ آج کل سامعین کرام تقریباً صورتحال یہ ہے کہ ہم جو احکامات ہیں دین کے وہ ہم مکمل طور پر لینے پر تیار نہیں ہیں۔ ہمیں رسول جس بات سے روکتا ہے اس سے ہم نہیں رکتے، جو کرنے کا حکم دیتا ہے اس کو ہم کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ سامعین کرام ایک باتیں تو بہت ہیں، لیکن مثال کے طور پہ میں عرض کروں، حضور فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ۔ اب یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن ہم حضور سے شدید محبت کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ عملاً ہماری محبتیں جو ہیں وہ دنیا اور ظاہر کے لیے ہیں، محبت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حدیث تو سن لی ہے ہم نے، یہ میں مثال کے طور پہ سامنے ایسی بہت سی باتیں ہیں جس میں رسول نے ہمیں کسی کاموں سے روکا ہے، بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن نہ ہم ان کے روکے سے رک رہے اور نہ کہنے سے کچھ کر رہے ہیں، اپنی مرضی ہے۔ آپ کو میں نے گزشتہ درس میں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو پھر یہ ہے کہ یا مضمون ہے یکفر بآیات اللہ، جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی آیات سے، تو یہ انکار صرف زبانی نہیں ہے، قولاً یا عملاً، جس نے بھی انکار کیا،
اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ یہاں اگر کوئی شخص سزا سے بچ بھی گیا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بچ گیا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یعنی موت کو بہت دور سمجھتے ہیں۔ ایک تو بہت موت کے آنے پہ خفا بھی ہوتے ہیں کہ کیوں آ گئی موت، اور جو جوان اصحاب ہیں وہ سمجھتے ہیں یار ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ نوجوانی میں چلے گئے، موت بتا کے تو نہیں آتی، نہ موت کا کوئی وقت معین ہے۔ سامعین کرام، کسی وقت بھی انسان کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور موت کا جو وقت ہے وہ پورا ہو سکتا ہے، جو زندگی کا وقت ہے وہ کسی وقت بھی پورا ہو سکتا ہے، اور انسان موت کی وادی میں جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارا اپنا یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی بہت جینا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، طول عمل جسے کوئی کہتے ہیں، لمبی امیدیں جو ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پھر غفلت میں انسان کو ڈال دیتی ہیں۔ موت جو ہے وہ ہمارے سر پر تیار ہے، باقی باتوں کا پتہ نہیں ہے، لیکن موت تو بالکل اٹل ہے اور وہ تیار ہے۔ تو جب تیار ہے اور وہ ہمارے انتظار میں ہے، اس وقت کے پورا ہونے کا انتظار میں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے اپنا۔ تو جب معلوم نہیں ہے تو پھر دیکھیں، پھر تو مہلت کا وقت جب ختم ہو گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اصل تو یہ مہلت کا وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، موتوا قبل ان تموتوا، اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر حقیقی موت وارد ہو۔ یعنی اب موت سے پہلے اپنے موت کا سامان تیار کر رکھو اور موت کے انتظار میں رہو۔ موت جو ہے وہ مومن کو محبوب ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم لوگ چونکہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ تیاری ہے تو پھر موت سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب پر یقین کر لینا چاہیے، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور سامعین کرام، صدیوں کی صدیاں آنن فانن بیت جاتی ہیں اور اس کے گزرنے میں کچھ ٹائم نہیں لگتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جس نے انکار کیا قولاً یا عملاً اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، یہ بالکل واضح ہے۔ یعنی میں آپ کو یہ دونوں قولاً اور عملاً، اگرچہ یہاں الفاظ کی حد تک نہیں ہے، یعنی الفاظ میں یہ شامل نہیں ہے، لیکن میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں ترجمہ قرآن سے کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے دلائل ہیں، اس کے پیچھے آیات ہیں، اور مکمل مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے۔ سامعین کرام، عمل اگر کوئی قولاً عمل انکار کرتا ہے یا عملاً، آپ کو میں نے مثال بھی دے دی۔ ایک مریض ہے، مریض وہ اگر ایک ڈاکٹر کو تسلیم بھی کر لے، نسخہ بھی تسلیم کر لے، دوائیاں بھی لے لے، لیکن دوائیوں کے لیے ایک خوبصورت سا چھوٹا سا باکس بنا کے رکھ لے اور اس کو ریشمی جزدان میں بند کر لے، اور صبح شام وہ نسخہ اور دوائیاں اس کو چوما چاٹی کرے اس کی، تو کیا وہ تندرست ہو جائے گا؟ سامعین کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ بالکل یہ دین اور قرآن جو ہے یہ عمل کے لیے ہے، یہ دعووں کے لیے نہیں ہے کہ بس میں مسلمان ہوں اور میں نے الحمدللہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے۔ بھئی تم عمل کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم عمل کرو، قیامت کے دن تم اس پر اللہ کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتی کہ تم میری بیٹی ہو۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ زبانی دعوے جو ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں سامعین کرام، اور زبانی دعووں سے آپ مسلمان نہیں بن سکتے، آپ کو مسلمان بن کے دکھانا ہوگا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا کو جو لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، اور دکھا دیا لوگوں کو، سورہ عنکبوت، دکھا دیا ان لوگوں کو جو اپنے دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں۔ آج سامعین کرام، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یا بنظر غائر اگر آپ اس معاشرے کے کردار کو دیکھیں تو یہ معاشرہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے کہ وہ ہمارا مقصود واحد ہے۔ ہمارا ایمان اس بات پر یقین نہیں ہے کہ ہماری نجات کا راستہ اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ یہ فقرے جو ہیں یہ ہم اپنے اعمال سے چیخ چیخ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہ اسلام کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی توحید کی ضرورت ہے، نہ رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کی بندگی کی ضرورت ہے۔ یہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے طرز عمل سے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں۔ سامعین کرام، تو براہ کرم خود بھی سمجھیے، اوروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ تو من یکفر بآیات اللہ، جس نے بھی انکار کیا، اب یہ دیکھیں من یکفر، اب یہ ایک جنرل سی بات ہے، اب اس میں جو بھی انکار کر دے، اصل انکار جو ہے وہ عمل کا ہے، مان کے نہ ماننا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شخص جو ہے منافق ہے، اللہ تعالیٰ لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرتے نہیں ہو؟ دعویٰ ایمان کا ہے، دعویٰ اسلام کا ہے، دعویٰ پیغمبر کی اطاعت کا ہے، غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ یہ ایک نعرہ ہے جو عام طور پہ لکھا جاتا ہے، غلام ہے اور رسول کے غلام ہے، اور وہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا۔ اصل گستاخی کے تو ہم خود مرتکب ہو رہے ہیں سامعین کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر کے، ان کے نقش قدم پر نہ چل کے، ان کو اپنا رہنما نہ مان کے، ہم خود گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ سوچا ہے کبھی آپ نے گستاخی اور کیا چیز ہے؟ کہ ان کی شان میں گستاخی، شان کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے رسول ہیں، رسول نمونہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے رسول نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے رسول نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے تو یہود اور نصارہ اور ہنود اور اپنا نفس جو ہے ہمارا رہنما ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہماری زندگی ہے، مائی لائف اور مائی سٹائل، اور کون ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو من یکفر بآیات اللہ، جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، تو اس میں اب دھمکی ہے فإن اللہ سریع الحساب۔ یہ کوئی نرمی کی بات تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ہے، تمہیں جلدی پتہ لگ جائے گا، تم سے حساب لینے میں دیر نہیں کروں گا۔ اے وہ لوگوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اور دین کے احکامات پر عمل کرنے سے احتراز کر رہے ہو، تم سے میں بہت جلد تمہارے اعمال کا حساب لوں گا۔ اب فإن حاجوک، اب اگر یہ لوگ آپ سے بحث کریں، یعنی حقیقت کے واضح ہو جانے کے باوجود بحث کریں، شان نزول کے مطابق میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ کروں گا کہ یہودی پھر بھی آتے تھے اور بحث کرتے تھے اور شک میں مبتلا تھے، باوجود تمام دلائل کے اور ثبوتوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے فإن حاجوک، اگر یہ آپ سے بحث کرتے ہیں اب بھی، من بعد ما جاءہم العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم حقیقت آ گیا، تو آپ ان سے کہہ دیجئے فقل اسلمت،
آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے، اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ سامعین اکرام، اس میں سارا دین اس جملے میں پنہا ہے۔ اسلمت وجہی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من یہاں کیا ہے؟ اسلمت، فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن، آپ ان سے کہہ دیجئے بھائی میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا ہے، سر جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ بس دین جو ہے سامعین اکرام اصل میں ہے یہ، یعنی اصل دین تو ہے یہ کہ آپ کا سر جو ہے وہ جھک جائے۔ اس کے بارے میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی کہ دین کیا ہے، دین کا کیا مطلب ہے۔ تو جب آپ اس حقیقت پر، سامعین کے نام تھوڑی سی توجہ کریں، اگر آپ نے اس حقیقت کو مان لیا کہ آپ کی حقیقت ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، آپ نے اس حقیقت کو مان لیا کہ میرا مقصود دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے، آپ نے اس حقیقت کو مان لیا کہ میرا نفس جو ہے میرا دشمن ہے، آپ نے اس حقیقت کو مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہی یا اس پر عمل کرنا ہی میرے لیے باعث نجات ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے میں ہی میری نجات ہے، تو آپ کامیاب ہو گئے۔ اگر یہ یقین آ گیا، یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ، آپ کہہ دیجیے انہیں، اگر یہ آپ سے بحث کریں، اب آپ ان سے کہہ دیں بھئی میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے، میں نے تو کامیابی کی جو گر ہے اس کو پا لیا ہے اور اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ اسلمت وجہی للہ، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ ومن اتبعن، میں نے نہ صرف میں نے بلکہ جو میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی ان کا بھی سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ سامعین کرام، لمحہ فکریہ ہے، غور کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول تو یہود سے کہہ رہے ہیں، اہل کتاب سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں اور میرے پیروکاروں کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور کے پیروکار ہیں ان کا سر تو جھکا ہوا ہے، اور جو پیروکار نہیں ہیں ان کا سر نہیں جھکا ہوا ہوگا، وہ تو پیروکار میں پھر آتے ہی نہیں ہیں۔ حضور کے پیروکار تو وہ ہیں جن کا سر جھکا ہوا ہے۔ اس ضمن میں سامعین کرام ایک حدیث بھی میں اگر آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ہر امت جو ہے وہ، ہر امتی میرا جنت میں داخل ہوگا لیکن وہ جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور انکار کا کیا مطلب ہے، کس نے انکار کیا؟ حضور نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت اختیار کی، تو وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کیا تو اس نے، یعنی جس نے میری اطاعت نہ کی اس نے انکار کیا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہر امتی حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جنت میں جائے گا، لیکن جس نے انکار کیا۔ سامعین کرام تھوڑا سا توجہ چاہیے۔ ہم آج کے معاشرے میں جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور بعض تو اس پر فخر بھی کرتے ہیں، فخریہ داڑھی منڈواتے ہیں، فخریہ مونچھیں رکھتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ داڑھی رکھنے میں یا مونچھوں کے کٹوانے میں اسلام ہے، لیکن یہ اسلام کی ایک نشانی تو ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا اسلام داڑھی میں ہے، نہیں، داڑھی جو ہے اسلام کا ایک حصہ تو ہے نا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اسلام کا ایک جز لے لیں اور باقیوں کو چھوڑ دیں، داڑھی کو رکھ کے اور باقی تمام فسق و فجور میں آپ مبتلا رہیں، یہ ہرگز میرے مراد نہیں ہے۔
داڑھی تو دین کا ایک حصہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، آپ کو تمام دین کو لینا ہے۔ ہم نے تو اب آپ نے داڑھی رکھے، بعض لوگ دیکھے ہوں گے جو داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں اور سگریٹ کی سوٹیں بھی لگا رہے۔ تو سگریٹ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمباکو نوشی تو ان کی سنت نہیں ہے، اور نہ انہوں نے ہدایت کی ہے ہمیں۔ تو ان کی ہدایت دیکھیں، ہدایت ایک الگ چیز ہے بالکل۔ سامعین کرام، آپ کو اس بات کو محسوس کر لینا چاہیے کہ یہ جو جزیات ہیں، میں اس کا نہیں کہہ رہا، میں تمام دین کا کہہ رہا ہوں۔ میں وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، کوئی چیز بھی اپنی مرضی سے نہ کریں، بس تمام چیزوں سے اپنا اختیار اٹھا لیں، اس میں ہماری نجات ہے۔ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، اپنی خواہشات، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اصل دین یہ ہے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے، پیغمبر کہہ رہا ہے۔ جب پیغمبر سر جھکا رہے تو ہما شما کون ہے کہ ہم سر جھکانے پہ تیار نہ ہوں؟ پیغمبر اتنی بڑی ہستی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے، تو ہما شما کون ہے؟ ہمارا سر یقیناً سامعین کرام، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ دیکھیں نا، ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے، ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، ہم دین کے تابع نہیں ہیں، دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا، اور یہ بہت انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ نہیں، اسلمت وجہی للہ، یہ دین کا ایک بنیادی جز ہے سامعین کرام، یعنی بنیادی جز ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سر جھک جائے ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ اور قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، آپ ان سے کہیے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے یا وہ امین ہے یا نہیں دی گئی، اسلمتم، اب ان سے، یعنی شان نزول کے مطابق میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، جبکہ کامیابی انسان بھی اللہ کے سامنے سر جھکا دینے میں ہے، آپ ان سے کہیے کہ بھئی تم مانتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو، تم فرما برداری کے لیے تیار ہو اللہ تعالیٰ کی۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر یہ لوگ تیار ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، اپنی نفس کی اناؤں کو چھوڑ دیں، ضد کو چھوڑ دیں، حد درمی کو چھوڑ دیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ تو ہدایت پر آ جائیں گے، یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ انہوں نے منہ پھیر لیا آپ کی بات سے، اور یہ نفس کی ضد پر اڑے رہے، من چاہی خواہشات پر عمل کرنے پر مصر رہے، ان تولوا، تو اے رسول آپ کے ذمے پہنچانا ہے، آپ دل نہ دکھائیے، آپ ان کے پیچھے نہ پڑیے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اپنی جان کو کھا لیں گے، اپنی جی کو ہلکان کر دیں گے کہ یہ مومن نہیں ہوتے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى ان هو الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تو انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، بس آپ نے پہنچا دیا، آپ نے صحیح بات کو پہنچا دیا اس کے سامنے، بس یہ کافی ہے، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ بینا ہے، دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو اس کے جو اس کا عقیدہ اور اس کے اعمال کی بنیاد پر ان کو
جزا یا سزا دے گا۔ آپ کا جزا یا سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میرا کام ہے۔ انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، حساب لینا میری ذمہ داری ہے۔ سامعین کرام، جو سبق گزر چکا، جو گزشتہ سبق تھا، جو آج کا سبق تھا، بہت بنیادی مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے تو میں اجمالاً آپ کو یہ دونوں دروس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ درس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جو گزشتہ درس میں نے دین کی آپ کے سامنے وضاحت کی تھی کہ دین کیا ہے۔ دین ایک طریقہ زندگی ہے، ایک طرز حیات کا نام ہے، اور ساری زندگی کا طریقہ ہے اس میں، دین میں، اور ایک مخصوص طرز حیات ہے، اور وہ طرز حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اور یہ وہ طرز حیات ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے طریقہ کار صرف دین اسلام ہے۔ اب اللہ کو اپنا مقصود بنا کے اور نفس امارہ کی اصلاح اور اس کے تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے، تاکہ اس کا تزکیہ ہو جائے اور وہ مطیع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سرنڈر کر دے، وہ نفس جھک جائے اور ہم جھک جائیں، ہمارا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، ہم یکسو ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے مخلص ہو جائیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ الا للہ الدین الخالص، دیکھو دین جو ہے وہ خالص اللہ کا حق ہے، طرز زندگی۔ تو اگر ایسا ہوگا فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، پیغمبر بھی یہ کہتا ہے کہ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، میں نے تو اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کا سر بھی جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے۔ تو فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر ان لوگوں نے اللہ کے سامنے اپنی خواہشات کا سر جھکا دیا یا اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، دوسری جگہ ہے من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، تو اس کے لیے اجر ہے، وَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ سامعین کرام، بہت مرکزی آیات ہیں، اور کامیابی کے لیے اس میں نقطے بیان کیے گئے ہیں، بالکل واضح ہیں، اور اس کا خلاصہ تو یہی ہے کہ ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں، اور سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو اسی بات کو رہنما بنا کے اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کا عزم کر لیا، دنیا کو مقصود نہ بنایا، اللہ کو مقصود اور محبوب بنا لیا، اور اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنے کا عہد کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے رہنما اصول بنا لیے، ان کے طریقے کی پیروی شروع کر دی، تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا بھی ہماری کامیاب ہوگی، خوشحال ہوگی، اچھی ہوگی، اور آخرت میں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو گئی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ہاں،
متقی جو ہیں باغات میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نہر، باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، اور وہ عزت کے بیٹھنے کی جگہ میں ہوں گے. ہاں عند ملیک مقتدر. واللہ بصیر بالعباد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.